میں پچھلے دنوں نا ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور کتاب کا میں انشاءاللہ ٹائٹل بھی شیئر کر دوں گا. سم تھنگ واز لائک دا فیوچر آف سیکس, دا فیوچر آف برتھ اینڈ دا فیوچر آف ڈیتھ, کوئی اس طرح کر کے نا. تو اس کتاب کے اندر میں نے انٹرسٹنگ بات یہ پڑھی کہ دیر ور اسٹیٹسٹکس, ایک جرنلسٹ نے کتاب لکھی تھی اور وہ اسٹیٹسٹکس اس بات پہ تھے کہ کون سی ایسی خواتین ہیں جو سیروگیسی کرواتی ہیں یا جو اپنے یعنی چائلڈ کا جو برتھ ہے یا پورا پروسیس آف پریگننسی ہے اس کو آؤٹ سورس کرتی ہیں ٹیوب کے تھرو یا پھر جو بھی مختلف جو اس ٹائم ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. اینڈ سبحان اللہ, آئی واز امیزڈ ٹو سی دیٹ میجورٹی آف دیم اراؤنڈ 90% اور سم تھنگ مور دین دیٹ دے ور دوز وومن ہو آر کیریئر اورینٹیڈ خواتین, یعنی جن کا کام جو ہے وہ یا تو وہ شوبز میں ہیں یا وہ کسی اور کیریئر کے اندر انوالوڈ ہیں ناؤ بیکاز دے آر پارٹ آف دا فیملی لائف ایز ویل, اور انہیں فیملی کو بھی چلانا ہے. سو دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو چلڈرن بیکاز دیٹ وڈ نیچرلی افیکٹ دیئر بایولوجی, ان کی ہیلتھ کو کسی نہ کسی لیول پہ افیکٹ کرے گا, ان کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ باؤنڈ کرے گا, کنسٹرین کرے گا گھر کے اندر, گھر کی چار دیواری کے اندر. سو دا بیسٹ تھنگ از کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے. اینڈ میجورٹی آف دیم یعنی 90% اٹ واز اسٹیگرنگ یعنی اسٹیٹسٹکس جس میں فگرس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی آف دیم آر دے دا اونلی ریزن اینڈ دیٹ از دا پرائمری ریزن کہ وہ اس سیروگیسی آئی وی ایف والا کی اس طرح کی ٹیکنالوجی کی طرف جاتی ہیں تاکہ وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ فرار حاصل کر سکیں. میں ابھی گوگل بھی کر لے کوئی بھی کہ فادر لیس کڈز ان امیریکا 18.5 ملین, اینڈ اٹس ون تھرڈ آف دا ہول پاپولیشن تقریباً, اور کچھ میں 1/4 آف دا ہول پاپولیشن. یعنی کڈز دے ڈونٹ نو دیئر فادر ہو دیئر فادر از. اور یہ بڑا ایک ڈیلیما ہے. ایلون مسک نے بھی کچھ ٹائم پہلے کہا تھا کہ یار گلوبل وارمنگ از ناٹ دا تھنگ, یہ تم بھول جاؤ, دا مین ایشو از وی آر ناٹ ہیونگ پاپولیشن, یوتھ ہی نہیں ہے, ینگ لوگ ہی نہیں. اور گراف یہ کہ یا بالکل انفنٹس ہیں اور یوتھ میں ڈپ ہے یا بالکل بوڑھے ہیں. کہتے ہیں کہ پاپولیشن کرائسس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یوتھ کرائسس جاپان کی جو پاپولیشن کا جو 30% ہے وہ اوور 65 ہے. اور آج کل آپ کے نانا ابو اور نانی اماں بیڈ ریڈن ہے نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ وی آل ہیو لائک اراؤنڈ 10 to 11 ہاؤس ہولڈ. ہم سب کے جو گھروں کے جو خرچے ہیں ان کے کس جگہ پہ ہیں, اور نانا اور نانا ابو نانی اماں جو دونوں بیڈ ریڈن ہیں ان کے گھر کے خرچے سب سے زیادہ ہیں, کیونکہ جو بوڑھا ہے وہ صرف کنزیوم کرتا ہے, پروڈیوس تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے صرف اس میں فائنینشیل ریسورسز کا ذکر نہیں آ رہا, بلکہ وہ جو ایک ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی جوانوں نے دینی ہوتی ہے, تو وہ والا ریزرو تو ہے ہی نہیں نا. ایون کووڈ بھی جو ہے نا, لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کووڈ واز انٹروڈیوسڈ کہ اسمال بزنسز تباہ کیے جائیں, بڑے بگ فائیوز کو مارکیٹ میں لایا جائے. اور جو لوگ ان کی ایک ٹرمینالوجی تھی کہ جو یعنی صرف جو ورک نہیں کرتے اور صرف ایٹ, دے جسٹ ایٹ, کنزیومرز ہیں صرف. یہ جو نا بوڑھوں کے بارے میں تھا کہ ورک لیس ایٹرز جیسا ہم نے ایسے کچھ کہ ان کو ختم کرنا ہے, ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور اٹ مینلی ہٹ دی the elders. ایک لائبلٹی ہے. کارل مارکس کا بھی ایگزیکٹلی یہی تھا اور نازیزم کا بھی ایگزیکٹلی یہی تھا. نازیز میں جو سپر ہیومن کا جو تصور ہے نا وہ ہے ہی ہے, سارے ڈسیبلڈ ختم ہونے چاہیے. اچھا یہ جو یوتھنیشیا ہے جو ابھی برطانیہ نے جس نے اس کو اپروو کیا, اس میں بھی تو یہی بات ہے نا کہ جو بیچارے کرونک ڈیزیزز میں مبتلا ہیں, جن پہ خرچے زیادہ ہو رہے ہیں, جن کی ریکوری کی امید نہیں, ان کو زہر کا ٹیکا لگاؤ مارو. ابھی فی الحال وہ ان کی ول کے ساتھ کہہ رہے ہیں, کچھ عرصے کے بعد قانون بن جائے گا, وہ کہے گا قانون کہتے ہیں ان کو سب کو ختم کرو. کیونکہ کیپٹلسٹک سوسائٹی میں جو بندہ آپ کے کیپٹل پہ برڈن ہے وہ لائبلٹی ہے. اسلامک کانسیپٹ میں یہ آپ یہ برکت ہے آپ کے بڑوں میں, اجر ہے یاد ہے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا, اور اسپیشلی دیکھیں آج ہم جو پوری دنیا کا جو ماڈل دیکھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بس مال کماؤ, مال کمانے والے لوگ ہونے چاہیے. اور آئی تھنک یہ جو سارا جو ایپسٹین فائلز ہمارے سامنے ہیں, جس میں موساد کا پروجیکٹ تھا, روتھ چائلڈ, راکفیلر فاؤنڈیشن, یہ سارا انہی کا تو نیریٹو دیا ہوا ہے. جو فائلز ہیں جو لوگوں کے, اور وہ کیا کہا تھا جیفری ایپسٹین نے کیا کہا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے پاکستان اور انڈیا میں جو پولیو کے ویکسین کے پیسے دیے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. یعنی اب میرا یعنی جیفری ایپسٹین جیسا بندہ جو بچیوں کا قاتل ہے اور پوری دنیا میں اس نے شر پھیلایا ہوا ہے, وہ اس کو کیا خوشی ہے پاکستان اور انڈیا میں پولیو ویکسین دینے کی, وہ بہت رحم چاہتا ہے ہم پہ. تاویق میں بھی یہ کہنے لگا تھا کہ اب میں نے پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ آج کل کی جو ماڈرن ورلڈ ہے نا, یہ دو ہیومنسٹک کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس کو نا ایلیمینیٹ کیا گیا ہے تھرو اکنامکس اینڈ تھرو جو ہے نا کیپٹلزم یا کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ, یا پھر اس کو یوٹیلیٹیرین مائنڈ سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بینیفٹ کو غور کرو, بس جو کانسیکوینشلسٹ ہونا ہے, جہاں پہ کانسیکوینسز بینیفٹس ہیں وہاں پہ بس اس چیز کو انشور کرو, باقی سب چیزوں کو ایلیمینیٹ کریں.
دو کوالٹیز کو سب سے زیادہ ہیٹ پڑا ہے, ایک احسان کو اور ایک رحمت کو. احسان والدین, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں نا, یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ برابری نہیں ہے, یہاں پہ ایکسپیکٹیشن آف ریوارڈ کے بغیر کوئی کام کرو, نو. اور دوسری چیز ہے رحمت کا ایلیمنٹ. رحمت کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ رحمت, کمپیشن, ٹھیک ہے نا, وہ ایلیمنٹ. میاں بیوی میرج کے اندر 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا, لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. یعنی ابھی دیکھیں نا ماجی, یعنی پوری سوسائٹی میں میاں بیوی کا ریلیشن جو ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کا نا, اب ایک قسم کی ٹرانزیکشنز کی بیسس کے اوپر نا کانٹیکس پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جی لین دین ہے, یہ بھائی یہ لوگے تو یہ ملے گا, سوری یہ دو گے تو یہ ملے گا, اور اگر آپ نے نہ دیا تو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ. یعنی وہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے, یعنی یہاں پہ ایک دوسرے کے لیے سکون بننا ہے میاں بیوی نے, جہاں پہ ایک ایموشنل سپورٹ بھی ہے اور مودتاً کے صورت میں, اور تیسری جگہ پہ اللہ نے رحمت کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو سکون مل رہا ہے, نہ آپ کو اس طریقے سے مودت ہے, نہ کوئی ایموشنل ریلیشن ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھرڈ ایلیمنٹ جو رحمت کا ہے وہ پایا جاتا ہے کہ یار یہ میری بچوں کی ماں ہے, یا پھر یہ میرے بچوں کا باپ ہے, یا ہم نے کمپینینشپ گزاری ہے کہ اب یہ بیچارہ کرونک ڈیزیز کا شکار ہو گیا, یہ بیچارہ کرپلڈ ہو گیا, یہ ختم ہو گیا, تو آج میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں. یعنی ماڈرن سوسائٹی جو ہے, یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی, یوٹیلیٹیرینزم جو ہے, یہ کانسیکوینشلزم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, دے ہیو ایکچولی ڈائریکٹلی ہٹ دیز 2 ایلیمنٹس, احسان اور رحمت. ان دونوں کی جگہ ختم کر دو اس سوسائٹی سے, جس کی وجہ سے آپ کا پورا جو ماں باپ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, جو ماں باپ کی اکابر کی جو ایک وہ ان کی ایک عزت اور ان کا خیال رکھنا, ان کو ختم کیا. اچھا کچھ لوگ ماجی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا ختم نہ کرو, وی کین ناٹ بی دیٹ سیویج, آؤٹ سورس کر دو اولڈ ایج ہومس. اسی طریقے سے بچوں کے لیے جو نانیز کا تصور ہے, یہ جو آپ کے ہاں جو مونٹیسریز کا پورا تصور ہے, یہ ہے کیا کہ جی ہم نہیں سنبھال سکتے, ہم نے جاب کرنی ہے, کوئی اور سنبھالے ہماری جگہ پہ. اسی طریقے سے گھر کے اندر میڈز رکھی ہیں, نانیز رکھی ہیں, ان کا کام ہے وہ ان کو ٹائم دیں گی. ہمارا کام صرف یہ کہ ہم نے بنیادی فائنینشیل اسکولنگ ڈائریکٹلی اس چیز کو ایک قسم کا وہ کریے, یعنی اسکولنگ میں نمبر آف آورز زیادہ رکھنے, وہ ہوم ورک بھی کروائیں گے, وہ آپ سے مینرز بھی سکھائیں گے, سارا کچھ کریں, تربیت وہ کرنی ہے. بعد میں جب بچہ تھکا ہوا آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ کچھ سوشلائز کر لے گا, اگلے دن صبح پھر نکل جائے گا, اثر کے وقت ہم ملیں گے. ہر چیز کی آؤٹ سورسنگ ہے, اور اسٹیٹ پہ ڈپینڈنسی, ہائی ڈپینڈنسی آن دا اسٹیٹ, اینڈ اسٹیٹ کنٹرولز ایوری تھنگ, یور کڈز, یور سیلف. دیکھیں اگر تو ڈپینڈنسی کو کرٹین کر دیا نا تو کسٹمرز کہاں سے آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے جو آپ کے بیسیکلی سرٹیفکیٹ گیونگس ہیں, وہ سب کے سب کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا ڈیلے کیا جا سکے. سیمسٹر پہ سیمسٹر پڑھتے ہیں, اور ہر ڈگری سے اگلی ڈگری موجود ہوتی ہے. ڈاکٹریٹ کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوتی ہے, بی ایس کے بعد جو ہوتا ہے نا آپ کا ایم ایس ہوتا ہے, اس کے بعد ڈپلوماز ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اور جس آپ کریئر, آپ نے کبھی یہ جو کریئر فیئر میں آپ نے جا کے دیکھا ہے, وہاں پہ کہ 50 قسم کے لوگ اپنا اسٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آپ یہ کر لیں, اور سارے کا سارا, کیونکہ ڈپینڈنسی جب تک رہے گی نا, ہم سے پوچھو آ کے کیا کر رہا ہے, پیسہ کیسے کمانا ہے, جب تک ریئل لائف میں کوئی کسی کو جانے نہیں دیتا. کوئی کسی کو کہتے نہیں جاؤ نا سر جا کے تو ریئل لائف میں گلی میں کھڑے ہو کے دیکھو تم نے پیسہ کیسے کمانا ہے, وہ اس کی طرف کوئی نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ پھر کنزیومرز کہاں سے آئیں گے. So they are the idea makers. They don't see us as students, they see us as customers. Exactly. ٹھیک ہے, تو یہ منی میکنگ. یہی وجہ ہے کہ ایک آپ کی جو ڈگری ہے نا اس وقت آپ کو پتہ لگا اس دفعہ جو میڈیکل کالجز میں داخلے ہی نہیں ہوئے, جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں, اس میں 400 اور سم تھنگ سیٹس تھیں, ایک نے بھی داخلہ نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 سال کے تجربے کے بعد وہ صرف اور صرف پیسہ لینے کی مشین بن گئی, وہ دے کچھ بھی نہیں رہی ہیں. ان کے ساتھ جو فارغ و تحصیل ہے ان کو نوکریاں تک نہیں مل رہی ہیں. یہیں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس دن وہ بتا رہا تھا کہ ایک جو ڈگری ہے نا, جو آپ کی 5 سال کی ڈگری ہے, آپ کا 6-7 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے. 18 لاکھ روپے آپ کی 1 سال کی فیس بن رہی ہے. اور جب جاب ملتی ہے تو آپ نے پہلے, اچھا اس میں کسی نے اسٹینڈرڈ, اس کے پیسوں کے بدلے میں اسٹینڈرڈ نہیں دیا. انہوں نے تو صرف اور صرف ایک دفعہ صرف وہ چارٹر لے لیا تھا اس سے HEC سے, اور اس کے بعد انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کر دی. ایک دوست ہے حماس بھائی کا بڑا قریبی دوست جو ڈاکٹر ہے, کیونکہ اس کے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, تو ڈاکٹرس کی کمیونٹی کے اندر ماجی وہ بڑے اوپنلی کہتا ہے میرے دوست نے یہ بات کہی تھی, تو جب وہ فیس دینے جا رہا تھا نا تو بتاتا تھا کہ میں اتنی فیس دے رہا ہوں میڈیکل کی, MBBS کی. تو اس نے کہا تھا کہ حماس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا یار تجھ سے بہتر تو میں ہوں, کم فیس دے رہا ہوں, میں خود ڈاکٹر نہیں بن رہا. تو اس نے کہا میری جان تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے نہیں نکلوانی, تو دیکھی میں کیسے نکلواتا ان سے. یعنی یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے اس لڑکے کا, اور اس نے بڑے سیریس ہو کے کہا, اس نے کہا یہ میں آج 1-1 روپیہ جو اسپینڈ کر رہا ہوں, یہ لاکھوں روپے لگا رہا ہوں فیس پہ, اس سے ڈبل ٹرپل میں نے نکلوانا ہے. اور پھر میں دیکھا کمپنیز کا کیا, اور وہ کس سے نکلوانا ہے, جس کے ساتھ آپ کا کمپیشن ہے, رحمت. مریض کے لیے آپ کے لیے رحمت کا ایلیمنٹ ہے. یعنی بندہ بیمار ہو گیا ہے, آپ تو طبیب تھے. میں آپ کو بتاؤں, میں کچھ دنوں پہلے ہاسپٹل گیا تھا,
वहाँ एक जानने वाले मिल गए मुझे उन्होंने कहा बैठते हैं एक जगह ना, मीटिंग रूम था, उन्होंने मुझे बिठाया वहाँ कब कहते हैं तो हाँ भाई आपकी सोच है, जिस हॉस्पिटल में आप आए हैं ना ये पूरे इस्लामाबाद पिंडी का बेस्ट हॉस्पिटल है एंड प्रैक्टिस के वजह से भी सबसे अच्छे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे के काम देखे। और कहते हैं यहाँ का हाल बताता हूँ आपको मैं, जिन बच्चों को एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं होता उनको एडमिशन दिया जाता है, और जिन लोगों की सैलरी यानी उनके वालिदैन की सैलरी 25,000 30,000 40,000 है, दे कैन नॉट अफोर्ड, कर्जे लेके बच्चे को लेके आए होते हैं, तो उनको एडमिशन दिया जाता है। आपका जो वैक्सीनेशंस हैं इन पे हाई मार्जिन्स हैं और इसलिए प्रमोट किया तो वैक्सीन लगाओ। यानी इतना उन्होंने करप्शन बताई इस फील्ड में, सिर्फ इस फील्ड में जो कितना नोबल प्रोफेशन है शेख। कहते हैं कि पीपल आर मेंटिंग मनी लाइक क्रेजी, जो दवाइयाँ रिक्वायर्ड भी नहीं है वो भी दवाएं लिखी जाती हैं और वो फॉरन टूवर्स दे रहे हैं। एंड ही वाज सेइंग थिंग्स, मैंने कहा यार आप कभी ना करना, जो चीज़ रिक्वायर्ड हो। मुझे कहा कि तो अभी मुझे फला कंपनी ने अप्रोच किया कि हम आपको गाड़ी देंगे, आपको ये हम आपको इंटरनेशनल टूर डॉक्टर्स को दिखाई जाते हैं, आपने हमारी मेडिसिन आपने देनी है बस हमारी मेडिसिन। तो क्या था अभी मैं ये डील कर सकता हूँ? मैंने कहा वो मेडिकेशन सिर्फ आप तब दे सकते हैं जब पेशेंट को ज़रूरत है और वाकई में ज़रूरत है, और उससे अगर सस्ती मिल रही है मार्केट में तो वही दें आप। और कहते हैं तो अभी बहुत मुश्किल है पर मैं करूंगा ये। यानी ये हालात हैं कि आप पता क्या कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इस विशियस सिस्टम से बाहर निकलना है, बाहर निकलना, यानी आपने उनको बेनिफिट भी देना है लेकिन सिस्टम का पार्ट बन के नहीं रहना। लेकिन मैं बताऊं शेख, वो जो कह रहे थे ना कि बहुत मुश्किल है ये जिहाद है, असल में मसला ये कि सिस्टम आपको इतने स्ट्रांगली अपने क्लचेस के अंदर उसने पकड़ा हुआ झगड़ा हुआ है कि आप अगर उससे, बल्कि ऐसे बंदे फिर बेचारे ज़्यादा फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो हर जगह पे तो वो अपने उसको जो है ना रिटेन नहीं कर पाते, किसी न किसी लेवल पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा बैश होते हैं, ज़्यादा वेरीफाई किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो कहते हैं कि अच्छा जी ये तुम बड़े अपराइचस हो, खुद देखो ये हरकतें तुम कर रहे हो। अच्छा, हम बड़े लकी हूँ मैं कि डॉक्टर आसिया यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे हम फ़ायदा भी उठाते हैं। मेनली जब हम लोग बात करते हैं ना फैमिली स्ट्रक्चर पे और किस तरह से अटैक किया जा रहा है मर्दों पे और किस तरह से ख़वातीन पे अटैक किया जा रहा है, तो प्रॉब्ली ऐसा लगता है कि शायद हम ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शायद हम वो सेम जेंडर नहीं है, तो उससे गिल्ट होता है अंदर। तो और नो डाउट बहुत बड़ा अटैक शैतान का और इस सिस्टम का फैमिली के ऊपर है। और आप जैसे माशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा बड़ा सोशल सर्कल है, आप काम भी करती हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द मेन कोर प्रॉब्लम? फैमिली को क्यों हिट किया जा रहा है और कैसे हिट किया जा रहा है? अभी हम जैसे कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे ना, इसमें अगर तो ख़वातीन जो है ना इतना बड़ा पूरी पॉपुलेशन का आधा तबका बैठ के घर बनाने बैठ गया जो उनकी नज़र में बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है ना, तो क्या होगा? क्या वो कहते हैं उनको भी बाहर निकालो, ढेर सारे मसले हल करो, छोटी छोटी तनख्वाहों के ऊपर, जो सादे सा बात है, छोटी छोटी तनख्वाहों के ऊपर उनको भर्ती करो। अच्छा, और उनके घर को निकाल के उनकी डिपेंडेंसी डे केयर पे, मॉन्टेसरीज पे उनके ऊपर डालो, ठीक है। उसके बाद जो बूढ़े उनकी जो है ना जिम्मेदारी ओल्ड होम्स पे डालो। बच्चे पैदा नहीं कर सकते, सरोगेसी मदरहुड आ जाएगी, आपकी जो है ना लैब्स चलेंगी, IVF वगैरह आपका सारा चलेगा। अगेन ये सारे का सारा वो वाला कॉन्सेप्ट है। अगर तो इसको इस तरह से करके लेके चलना है ना, तो मेरा ख्याल ये है कि फैमिली मेकिंग इंसान की इतनी बड़ी ज़रूरत है। इट डजंट कम सो नेचुरल टू मैन, येट मैन आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इट। तो ख़वातीन के लिए तो ये बायोलॉजिकल इशू है। फैमिली मेकिंग अल्लाह ताला उनकी तो घुट्टी में डाल के भेजते हैं, पैदाइश से पहले डाल के भेजते हैं। तो फैमिली से पीछे होके हर एक को पता है कि फैमिली जो है ना इसकी प्राइस जो है तय नहीं की जा सकती। तो आप जब इतनी बड़ी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो देयर आर द टाइम्स कि आप कहते हो कि कोई पॉइंट नहीं है। और ये बात ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो जो है दुनिया कह रही है, जो दुनिया अगले को हाथ लगा के पीछे आई है। चाइना में इस वक्त, अब देखें मुझे बात अगर थोड़ा सा इसके लिए मैं पहले रिसर्च कर लेती तो अच्छा होता। इस वक्त बिलियंस के हिसाब से ऐसी ख़वातीन हैं जिनको लेफ़्ट ओवर ब्राइड्स कहा जाता है। वो जो कि 28 और 29 ईयर्स और 30 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी हैं, दे हैव नॉट मैरिड येट। अब ये है कि उनके पास अपना अपार्टमेंट है, अपना बिजनेस है, अपनी स्टेबल जॉब, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन आपको इस बात का पता है कि शादी के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जो नेचुरल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कि सिर्फ 25 साल से पहले हो सकते हैं। 25 साल के बाद आप हर शादी को जो है ना नफ़ा नुकसान में, सही बात, यही वजह जो अर्ली टाइम्स की शादियाँ होती है ना वो हमेशा सही रहती है, उसमें प्योर फितरत इन्वॉल्व होती है, पीपल एंजॉय रियली बीइंग टुगेदर। लेकिन 25 साल के बाद बंदा हर चीज़ के ऊपर पैसे गिनता है, इतने का क्या आएगा, इतने का क्या आएगा, ठीक है। तो फिर जो 30 ईयर्स की जो इतनी जो बड़े ओहदे पे जो खातून पहुंच चुकी होती है, ऐसे वैसे को तो वो मुंह नहीं लगाएगी बेचारी। अब वो वाला कहाँ से आए? इलॉन मस्क के जो है ना शहजादा, वो जो इस तरह का शहजादा है ना, उसके अपने भी जो इकोनॉमिक गेन्स है, ये जो टारगेट्स है वो इससे भी बहुत बड़े हैं।
तो फिर तो हम उस गेम में फंस जाते हैं ना, वो जो मटेरियलिज्म की गेम है, आप भी वही मैं भी वही, तो फिर होता क्या है, फिर रिजल्ट भी वही होता है। तो बात असल में ये है कि वही बात है कि कुछ चीज़ों के फ़ायदे जो होते हैं ना वो आपको इंस्टेंट तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन दे आर द वेरी रीज़न ऑफ योर एग्जिस्टेंस, योर पीस ऑफ माइंड। वो जिस चीज़ के लिए आप ये सारी मेहनत कर रहे होते हो, इस सारी मेहनत, इस सारी जो है एक सक्सेस को आपने हासिल करना है ना, उस सक्सेस को पहले जो है ना वो हम डिफ़ाइन कर ले वो एक्चुअली है क्या। एट द एंड ऑफ द डे जब मैं ये सब कुछ हासिल कर लूँगी तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पीस चाहिए। आई शुड बी सराउंडेड विद माई लव्ड वंस, आई नीड टू बी satisfied with myself, I have actualized myself, ठीक है। think about something else, मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचें, यानी जब मैं सब कुछ ये हासिल कर लूँगी तो how would I like to spend my last days, that's the question। यही हम इसीलिए करते हैं ना, उसके लिए हम कहते हैं मैं गोल्फ खेलूँगा, मैं किसी फलां आइलैंड में जाके रहूँगा, मैं ये जो है ना अपनी वर्ल्ड टूर्स करूँ। सोचिए आपको क्या चाहिए, जब आप डिफाइन कर लें आपको क्या चाहिए तो फिर आप ये देखिए कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसे आपको वो चीज़ें मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। और मैं एक इंटरव्यू भी किया गया, एक आई थिंक हार्वर्ड की रिसर्च है कि जो लोग डेथ बेड्स पे थे उनसे सवाल किया गया कि आप में से कौन खुश है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, एक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पीक पे, एपिटेमी पे है, और गोरे थे वो। तो बहुत से उसमें एंटरप्रेन्योर्स थे, सीईओज थे, हाई अचीवर्स, कामयाब लोग थे, सोसाइटी, but none of them were satisfied and happy except those जिन्होंने रिलेशनशिप्स अपने मेंटेन किए थे, फैमिली लाइफ गुजारी थी, और जिनके पोते पोतियां नवासे नवासियां जिनके रिलेशनशिप। ये अपनी एग्जैक्टली इसी तरीके से ना एक और मुझे याद है, एक डॉक्टर की मैंने तहवीर सुनी थी, आई थिंक वाज अ मुस्लिम स्कॉलर और समवन मुस्लिम फिजिशियन। तो उसने मुझे कहा था, कहता है मैंने बहुत डेथ्स देखी हैं, और मैं हमेशा कहता था, मेरा एक इंटरेस्ट होता था, मैं हर ना जो भी बंदा बिल्कुल अपनी टर्मिनल इलनेस में होता था ना, मैं उससे सवाल पूछता था, मुझे बताएं आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। तो कहता है जो मैंने सबसे कॉमन रिग्रेट देखा ना लोगों के अंदर, वो ये था कि मेजॉरिटी ऑफ देम हैड दिस रिग्रेट कि यार मेरे लव्ड वंस जो है ना एट द टाइम ऑफ माई डेथ दे आर नॉट अराउंड मी। मैं उसमें वो सोशल रिलेशन देना चाहिए था, मैं सोशल रिलेशंस में वो इन्वेस्ट नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। काश मैं कम पैसे कमा लेता, काश मैं कर लेता। अच्छा, रिलेशनशिप जो है ना आपकी, जैसे अभी हमने कहा ना कि ये इंसान की प्रायोरिटीज में से नंबर 1 प्रायोरिटी है। इंसान का रिलेशन अल्लाह की ज़ात के साथ, अपनी ज़ात के साथ और अपने प्यारों के साथ। इंसान की पूरी ज़िंदगी इसी पर घूमती है, बिजनेस पे इसी पे कामयाब होते हैं। ऐसी बात है ना, जब भी तो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है ना इतनी ट्रेनिंग्स करवानी पड़ती हैं, हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप की जो है ना की, वो देना है, वो लेना नहीं है। exactly. कितनी अजीब बात है, और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात साइंस कहती है। जब हम किसी के लिए इतना सा भी काम करते हैं ना जिसमें दरवाज़ा खोलना होता है, इतना सा भी जो देना होता है ना, वो एकदम वो वाला दिमाग में उस हिस्से को खोल के एक्टिवेट कर जाता है जो हैप्पीनेस और वेलबींग को फील करता है। दिस इज द की। तो कस्टमर केयर में सारा ये दिखाया जाता है ना। जी जी। यानी किसी भी बंदे को कहना कि आई जी सबसे पहले जी सर आप बताएं चाय क्या पियेंगे, अगली बात बाद में क्या पियेंगे, वो जो चाय पिला दी ना, जिस दिन बोतल का ढक्कन खोल दिया ना आपके सामने, अच्छा हमें पता होता है, हाँ भाई हमें पता होता है कि ये बंदा एक यानी ये ही इज अ सेल्समैन, ये मार्केटिंग टैक्टिक है, लेकिन we get influenced no matter what। हम गिल्टी होते हैं, ना खरीदे ना कुछ, वो मोरल प्रेशर में आ जाते हैं। वो चाय की बड़ी कीमत कहती है कि 40% आप उसका इन्फ्लुएंस लेते हो। एग्जैक्टली। आपके जो डिसीजन है ना, उसकी जो प्रोडक्ट खरीदनी है, जो उसने 10 रुपए की खरीदनी, जो असल में 5 रुपए की है, आप उसके साथ ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकते, आपको 8 पे आना ही आना पड़ेगा, चाय के कप के बदले या बोतल के बदले। एक वो है ना, एक फिलॉसफी है, गिव व्हाट यू वांट मोर ऑफ। उसमें 3 चीजें हैं, लव, रिस्पेक्ट एंड हेट्रेड। जितनी मोहब्बत चाहिए उतनी मोहब्बत दो, जितनी रिस्पेक्ट चाहिए उतनी मोहब्बत बांटो, और जितनी नफरत चाहिए उतनी नफरत बांटो। गिव व्हाट यू वांट मोर ऑफ। तो ये एग्जैक्टली फिलॉसफी ठीक है, बिल्कुल। माँ का जो तस्वर है ना, इट्स ऑल अबाउट आल्सो गिविंग, है ना। एक माँ का जो एक तस्वर आता है ना बंदे के ज़हन में, कि वो एक नरमी का पहलू इसलिए आता है, वो जो मैंने रहमत की भी बात की ना शुरू में, रहम और रहमत का एलिमेंट भी माँ के वो जो है ना वो उससे जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी द आइडिया ऑफ मम एंड मदर और पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम, दे इज ऑल अबाउट गिविंग कि हम ले रहे हैं। आजकल का दौर जो है ना, ये सेल्फिशनेस का दौर है और सेल्फलेसनेस का नहीं है। तो वही वाली बात है कि हमें पढ़ाया ना कि जो है ना इंडिविजुअलिज्म, अकेले टूर्स पे जाना, अकेले ऐसे वर्ल्ड टूर पे अकेले जाना, सेल्फ लव, मी टाइम। और मी टाइम क्या है हमारे संग? मी टाइम बच्चों को हक करना, फैमिली टाइम गुजारना, फैमिली टाइम है, कोई इकट्ठे मिलके बातें गप्पे लगाना, ये मी टाइम था। लूडो खेल लेना, लूडो तो खेलना भी जायज़ नहीं है, लेकिन ये कि एक ज़माने में हम खेलते थे। लेकिन काम ये है कि अब मी टाइम क्या है पता है?
अकेले रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाना, म्यूजिक सुनना, टीवी देखना, या सबसे बड़ा मी टाइम इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग करना। अजीब, हालांकि मी टाइम नहीं है कहीं भी। और एक और चीज़ मैं देखता हूँ माजी, वो ये भी है कि हर बंदा अपने हकूक लेने पे फोकस कर रहा है। मेरे हक मुझे मुझे दो, और ये बताया गया कि जंग लड़ो, तुम अपने हकूक की जंग लड़ो। हालांकि इस्लाम कहता है देने की बात करो, अपने पे चलो खैर है, वो अल्लाह से ले लेना, वो अल्लाह आपको अता करेगा। और जो मदरहुड क्यों इतना सेलिब्रेटेड है इस्लाम में, वो ये क्या, एक साहबी ने कहा सबसे बड़ा हक इसका माँ का, फिर माँ का, फिर माँ का। क्यों? क्योंकि माँ जो दे सकती है ना ब्रो, हम नहीं दे सकते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम बच्चे को आधा घंटा संभाले ना हमारे से होता ही नहीं है जो माँ दे सकती है। अच्छा ताहा भाई, मैं भी ना, बड़ी बात है, मैंने एक चीज़ ना नोट किया है, यानी माँ भी और पेरेंट्स भी, इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए ना, जब इंसान स्ट्रेस में या मुश्किल में होता है ना, उसको माँ याद आती है। यानी मतलब मैंने भी, मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा, मेरी वालदा मेरे साथ बैठी हुई है, हालांकि मैं माशाल्लाह जॉब होल्डर भी हूँ और माशाल्लाह बच्चे भी हैं मेरे अपने। तो एक दिन ना मैं वैसे ही ना थका हुआ था, तो फैमिली भी नहीं थी घर में, तो मैं ना बस परेशान, ऐसे कोई पता नहीं पेट में बंद था, मुझे थोड़ा सा वो सांस का भी थोड़ा सा मसला हो जाता था कभी कभी, तो मेरा ना सांस का मसला हुआ था, तो मुझसे उसी तरीके से नहीं आ रहा था। तो मैं आया, तो मैं वालदा के साथ आया, तो अम्मा ने मुझे पास लेटा दिया, जो मेरे साथ ही आप लेट जाओ। मैं जैसे ही वहाँ पे लेटा हूँ ना, जिसे कहते हैं ना एक किस्म की हीलिंग और थेराप्यूटिक था इतना ज़्यादा। हालांकि शायद प्रैक्टिकली मैं अम्मा पर इतना डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन आज भी कभी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, मैं अम्मा के पास, अम्मा मुझे पैसे चाहिए। पैसों के बारे में तुमको बड़ा पता है कि कहाँ से मिलते हैं। यानी बंदा, यानी वो शायरस ना, यानी अल्लाह माफ़ करे, अगर हम बेटियों की बात करें, बहनों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, यानी उनको पता है कि अगर हमारा कोई मसला हुआ, हमने किधर जाना है, अपने पेरेंट्स के पास जाना है, माँ बाप, नो मैटर व्हाट कि वो पेरेंट्स किस तरह के हैं, कहाँ पे हैं, दिस इज़ देयर होम। यानी एक सेफ्टी, इट्स ऑल अबाउट गिविंग, यानी टिल दी डेथ माँ बाप का जो घर होता है ना, वो गिविंग होता है। Exactly. यानी द आइडिया ऑफ ये। शेख, हमने ना एक ओल्ड होम विज़िट किया इस्लामाबाद में शेख, और मैं हैरान हूँ कि ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कैसे आ गया, ओल्ड होम जहाँ क्यों बनना शुरू हो गए। उसमें उन्होंने कहा कि एक बच्चा अपने बेटे को, अपने एक लड़का नौजवान जॉब कर रहा था, अपने वालिद को छोड़ने आया। तो मैंने कहा यार आप लोग काउंसलिंग नहीं करते, आप लोग समझाते नहीं है? कहते हम बहुत समझाते हैं। कहते हैं कि आपने वालिद को यहाँ पे जो छोड़ना है, उसकी फॉर एग्जाम्पल एक फ़ी होगी, अब नहीं, वो बेसिकली है, वो फीसबिल्ला करते हैं और उनके डोनर्स हैं। उनने कहा कि आप क्यों वालिद छोड़ रहे हो? कहते हैं मेरी जॉब है, मैं 25,000 कमाता हूँ और इसलिए मैं वालिद साहब का ख्याल नहीं रख सकता। उन्होंने कहा ये मसला है, उन्होंने कहा ये मसला है। कहते हैं हम आपको इसी ओल्ड होम में जॉब देते हैं। और 27-28,000 का उन्होंने बताया। मतलब उस ज़माने की बात है जब हम गए थे, इट वॉज गुड मनी, यानी वो इंक्रीमेंट के साथ। आपने सिर्फ ये करना है, अपने वालिद साहब का ख्याल रखना है, आपने कुछ नहीं करना। होगा नहीं, उसने कहा नहीं, उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी कि मैंने अगर वाकई ख्याल रखना है। मसला तो ये ना फिर 25,000 तो मसला नहीं है, मसला तो आपकी इंडिपेंडेंस हुई ना, खुद गर्जी। अच्छा, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक बिजनेस टर्म है। माँ की इन्वेस्टमेंट अपेरेंटली तो लगती है, नेकी कर दरियार में डाले, और माँ बेचारी शिकायत भी करती हैं, मुझे ही तुमने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और सारा जो है ना स्ट्रेस जो है ना वो तुम मुझे से निकालते हो। औलाद को भी कहती है, शौहर को भी कहती है। लेकिन आप क्या संजीदगी से सोचते हैं, हम सबकी माएँ मौजूद हैं, माँओं की घर में हैसियत क्या होती है इसका पता ये लगता है जब आप थोड़े से बड़े होते हैं। आप ये देखें, वो एक बेनाम वाली जो रानी होती है ना, उसकी आंख के इशारे के बगैर कुछ होता नहीं है। थोड़े बच्चे बड़े हो जाए ना, अब्बा भी कांपना शुरू कर देते हैं, सीधी सीधी बात, ठीक है ना। पता होता है कि इसके बगैर कुछ भी नहीं चलेगा। और मैं इस बात पे, मुझे इस बात की नौजवानी में समझ नहीं आती थी। एक औरत जिसके नाम पे घर नहीं है, एक औरत जिसको हर वक्त अपने शौहर से ये शिकवा है कि मेरी तो काम मानने ही नहीं देते हैं और हर जगह पे आप मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कैसे वो जब एक जैसे ही वो माँ बन के एक मसनद पे बैठती है, तो औलाद ससुराल वालों को भी पता होता है, इसको भाभी को मनाएंगे या बहू को मनाएंगे तो इसकी औलाद के बारे में जो है ना, इससे वो कुछ ले सकेंगे। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। ये हमारी चॉइस है कि हमने उसको पैसों में गिन के लेना, और अगर हमने फ़ौरन कहना कि महीने के बाद सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है ना, वरना रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। और वही फिर ये बात है कि अल्लाह का जो निज़ाम है वो इंतहाई फितरी है। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊँ, ऑल्दो आई हैव सीन एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, आई नो वेरी वेल कि जो है ना रहमत की जो है वो सीक्रेट क्या है, और मुझे ये भी पता है कि बिज़नेस का सीक्रेट क्या है। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि मेरा जो बच्चों का भरा हुआ जो घर, अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए, लेकिन आई रियली मिस द डेज़ कि सुबह 7 बजते थे जिसमें मुझे भी नौकरी से निकलना होता था, मेरे शौहर को भी, मेरे बच्चों को भी,
اور کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی اپنی نوکری پہ جا رہا ہے، کوئی اپنے کالج جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر میں پورے گھر میں گھومتی پھر رہی ہوتی تھی، چیختی چلاتی، اپنا ناشتہ کر لو، تم نے جوتے پالش نہیں کیے، تم پیسے نہیں لے کے جا رہے ہو، دیکھو تم اپنا لنچ یہاں باکس یہاں پہ بھول گئے ہو، چائے تم نے نہیں پی، تم پہلے صبح کیوں نہیں اٹھے. اور آپ یقین کیجئے کہ جیسے ہی سب لوگ نکل جاتے تھے اور اب میرے جانے کا وقت ہوتا تھا تو میں ایگزاسٹ ہو کے بیٹھ جاتی تھی. لیکن ڈونٹ آسک می دی فیلنگ آف فلفلمنٹ، ہاؤ امپورٹنٹ آئی واز فار مائی فیملی. یعنی اگر آپ ماں نہ ہو تو یہ بالکل ایک چیز جو ہے نا وہ ہر چیز پورا سسٹم ٹرپل کر جائے گا. شیخ میری نا دادی کی کچھ دنوں پہلے 100 برتھ ڈے تھی. ماشاء اللہ. تو آلدو آئی ڈونٹ سیلیبریٹ برتھ ڈیز، لیکن کچھ کزنس نے ایک وہ فلوٹ کیا آئیڈیا کہ ایوری بڈی میک ویڈیوز فار دادی اینڈ دعاز دیں ان کو سمپل. تو ہاں ان کے میری دادی کے 7 بیٹے ہیں ماشاء اللہ اور 2 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ. اور ان کے اولاد 5 6 اور ان کے بھی اولاد، تو وہ پر دادی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی جو میری بیسکلی جو سب سے بڑی پھوپھو میرے بعد سب سے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا سبحان اللہ. جو سب سے بڑی پھوپھو ہیں ان کے بچے میری ایج سے بھی بڑے ہیں اور میں ان کا ماموں ہوں بیسکلی. اللہ. ٹھیک ہے. تو یعنی اس حد تک. اینڈ برو جو وہ ویڈیو تھی نا اس میں وہ ساری نسل، وہ ابھی آدھی نسل نے ویڈیو بنائی تھی اور اتنی ساری دعائیں، اتنی ساری ویڈیوز، اور دادی کو نا پھوپھو دکھا رہی تھیں اور دادی واز کرائنگ. یہ سارے میرے نسل ہے اور میرے لیے دعائیں کہہ رہے ہیں. برو ان میچڈ فیلنگ واللہ. یہ سارے جو ہے نا ڈفرینٹ کارنرز آف لائف میں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ ساری فیملی، ہر فیملی دادی کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت، ایمان والی، رمضان کا مہینہ اپنی بیت. برو دیٹ فیلنگ نا، دادی واز کرائنگ کہ یہ میری سارے میری پروجنی ہے، میری نسل ہے اور سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی دیٹ فیلنگ ان امیجنیبل اور ان میچڈ وہ فیلنگ ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ سب سے زیادہ مغرض جو ہے اسکیری چیز کیا ہوتی ہے؟ اکیلے مرنا. جاپان میں اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا. لاش کی بو آتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ 30% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ 65 ایئرس سے ابو ہے اور لوگ اکیلے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اکٹھا رہنا نہیں چاہتے، بچے ہی کوئی نہیں ہے تو رہے کون ان کے ساتھ. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری پچھلے دنوں ایک وغیرہ وہی آپ جن کے پاس میں آپ کو لے جانا چاہتی تھی، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کے والد ڈیتھ بیڈ پہ تھے ان کے والد، اور جو ہے بالکل ڈاکٹرز کہہ چکے تھے مہینہ 1.5 پہلے ہی کہ بس ختم ہے. اور کچھ امیجن وہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے روشن کرے. واقعی میں ان سے ملنے چلی گئی اور ان کی 5-6 بیٹیاں تھیں ماشاء اللہ، 2-3 بیٹے تھے، ان کی وائف تھیں. اور پھر کیا ہوا کہ جس دن میں ملنے گئی اس سے دی ویری نیکسٹ ڈے ہی پاسڈ اوے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اچھا اس کے بعد پھر میری ان کی بیٹی سے ملاقات ہوئی، ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی. جو اس نے مجھے بتایا تو ایون وائف شی واز سو سیٹسفائڈ. شی سیڈ آپ کو پتا آسیہ آنٹی اٹ وینٹ سو ویل. میں نے کہا کیا مطلب، ہاؤ کم؟ کہتی ہے یو نو فرام دی ارلی ان دی مارننگ ایوری ون نیو. بیٹیاں ڈاکٹر تھیں، ساری ڈاکٹر تھیں. ایوری ون نیو کہ ٹوڈے از دی ڈے. سنتے جائیے گا بیکاز وہ حالت تو خراب ان کی خاصی تھی. ایون دین مائی مدر تھاٹ آف گیونگ ہم اے بیتھ. اور پھر کیا میری مدر نے کہا چلیں آج آپ کو نہلاتے ہیں. اور اس طرح سے نا ہی ٹک بیتھ. Afterwards he lied down, he drank tea, we kept talking and he kept saying things, یہ کر لینا، یہ والا کونا خراب ہوا ہے اس کو صحیح کر لینا. And you know at the end he just closed his eyes. تو کہتے you cannot imagine آج سے آنٹی we every one of us were dreading the moment کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، لیکن it went so well and he was so peaceful. تو جس وے میں وہ مجھے بتا رہی تھی نا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کہا اٹ وڈ بی سو ایزی کہ آپ کے لاسٹ مومنٹس ہوں اینڈ یو آر سراؤنڈیڈ بائی یور پیپل آر ہولڈنگ یور ہینڈس. اور کیا ہے کہ اٹس ناٹ اسکیری، یو نو اٹس جسٹ ڈیلیورنگ فرام دس لائف ٹو ادر لائف ان شاء اللہ ان دی لیپ آف اللہ's رحمہ اینڈ بلیسنگ ود کلمہ ود یو نو دعا and you know with satisfied heart although with crying eyes. تو ابھی میں نا میرے ساتھ بھی تھوڑا سا مومنٹ اس طرح ہوا کہ میری بہن کی پچھلے دنوں شادی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ خواتین کی سائڈ پہ میری نانی جان جو ہیں، کیونکہ وہ بیچاری آج کل ان کو وہ اب آج کل برین ہیمریج کی وجہ سے نا ان کی اب ظاہر ہے وہ اس طریقے سے وہ زیادہ بول بھی نہیں سکتی ہیں اور بیڈ ریڈن بھی ہیں یا پھر وہ ویل چیئر پہ ہوتی ہیں. تو وہ ماشاء اللہ شادی پہ گئیں. تو اب ہوا یہ کہ ہمارے ہاں یہ نارمل ٹریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ویسے تو سیگریگیشن ہوتی ہے، جب بالکل فنکشن اینڈ پر ہو رہا ہوتا ہے
تو ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے فیمیل سائڈ پہ, کیونکہ اسٹیج وہیں پہ لگتی ہے, تو کہ جی پردہ کر لیں, جنہوں نے پردہ کرنا ہے. ساری خواتین پردہ کر لیتی ہیں. تو جو صرف قریبی رشتے کے لوگ ہوتے ہیں مرد, جس میں والد ہو گیا, بھائی ہو گیا دلہن کا, اور ہسبینڈ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے, 3-4 لوگ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی کو سامنے بٹھا لیتے ہیں جسٹ فار دا سوشلائزیشن نا. اچھا, تو میں جب وہاں پہ گیا نا اپنے بہنوئی کو لے کے ساتھ اس جگہ پہ, تو فیمیل سائڈ پہ, تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا جھمگٹا جو تھا نا وہ میری نانی جان کے ارد گرد لگا ہوا تھا. اور اس کے بعد میں وہ چھوٹی سی کسی نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, آبویسلی بلر کر کے چہرے وغیرہ جو نامحرم خواتین تھیں ان کی ایک فیمیل نے بنائی تھی. تو اس کے اندر بھی پوری میں نے پکچر میں ویڈیو میں کیا دیکھا کہ وہ ساری جو ویڈیو تھی نا اس میں ایک سیگمنٹ تھا جس میں سینٹر آف اٹینشن میری نانی جان تھی, کہ جتنے بھی ماموں, جتنے بھی بڑے بڑے گھر کے جسے کہتے ہیں نا خاندان کے بڑے لوگ, ذمہ داران جب بھی آ رہے ہیں سب سے پہلے نانی جان کے پاس بیٹھے ہیں. میری بہن بھی نانی جان کے پاس بیٹھی ہیں, دلہن جو ہے دلہن بیٹھی ہیں, پھر دلہا بھی جا کے سب سے پہلے نانی جان سے مل رہا ہے, ان کی یعنی دعائیں لے رہے ہیں اور ان کی برکت, اور ان کو سب سے پہلے بٹھایا گیا, سب سے VIP طریقے سے ان کو لایا گیا. سب سے پہلے ان کو یہ بحث ہو رہی ہے, نہیں میں نے لے کے جانا ہے, میں نے ان کو گھر چھوڑنا ہے, میں گھر لے کے جاؤں گا ساتھ, یہ بحث ہو رہی ہے. مطلب ایٹ دیٹ مومنٹ آئی واز تھنکنگ کہ یار ایک خاتون جو ہے, اینڈ بیچاری وہ اوبیسلی بہت سی چیزوں کو وہ سمجھ بھی پاتی ہیں, لیکن ان کی شارٹ ٹرم میموری لاس بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی چیزیں, لیکن بٹ شی واز لائک شی واز دی سینٹر آف اٹینشن دیر. شی واز دی کوئین. حالانکہ شی واز دا مطلب وہ شی کی ناٹ واک, ان کے ساتھ ان کی وہ ہماری وہ ایک خاتون بھی ہیں, اٹینڈنٹ بھی ہیں, وہ تھوڑا سا ان کو کھلا بھی دیتی ہیں, ان کا خیال بھی ساتھ ساتھ رکھ لیتی ہیں, لیکن اس کے باوجود پورا خاندان ان کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے اسٹیج سے سب سے آگے. ریٹرن آف انویسٹمنٹ, مائی کوسچن از دی آئیڈیا از کہ وہ ایون دو میری نانی جان نے ماشاء اللہ شی واز جسٹ جسے کہتے ہیں نا ایک اپیرنٹلی جو دنیا کی مٹیریلسٹک ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو اپیرنٹلی شی ہیز ناٹ مچ لائک کوئی بہت زیادہ کیریئر اورینٹیڈ خاتون تھیں. ایون دو ماشاء اللہ ان کا اپنا کیریئر کا بھی ایک لمبا چوڑا ان کا ایک بڑے مزے کا ان کا ایک پاتھ یعنی ایک کیریئر بھی ہے ان کا, لیکن اس کے باوجود جو ان کا پورا جو اصل میں ان کی ریکگنیشن ہے اٹس لائک ایز اے مدر, دا ہاؤس وائف. لیکن اتنا انفلوئنس ہے, اتنا ان کا انفلوئنس ہے ان کی بات کا کہ مطلب وہ, بلکہ میرے نانا جان کو شکوہ ہوتا ہے, کیونکہ بچے جتنا انفلوئنس ماں کی بات سے ہوتے ہیں, وہ باپ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے تو جی سننی ہے والد کی بات, لیکن ایموشنل سینس میں دے جسٹ فیل ہیلپ لیس کہ ماں کی بات کو ہم نہ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یعنی سبحان اللہ, جہاں پہ ہم مدرہڈ کو اس طریقے سے کئی دفعہ ٹریولائز کرتے ہیں کہ یار یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں. آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ انویسٹمنٹ بیکاز اگین دس از این اکنامک ٹرم اور ایک نیگیٹو سینس میں یوز ہوتی ہے, بٹ وٹ ایور, جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا یہ ایک ایموشنل انویسٹمنٹ, یہ جو ماں نے اپنی زندگی لگائی ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کے ہاں تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو قرآن مجید نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر کیا ملٹیپل ٹائمس, خاتون کو پہلے ذکر کیا, ان کی پریگننسی, پھر ان کا بچوں کا سنبھالنا, اور پھر سارا, اور پھر مقام, اور مطلب پھر صحابہ کی بات خاص طور پہ. میں بلکہ ایک حدیث پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا خاص طور پہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت بہت خاص طور پہ تعلق تھا, تو کئی حدیث میں نے اکٹھی بھی کی ہوئی ہیں ان کی نا. تو ایک بڑی پیاری حدیث میں نے پچھلے دنوں میں پڑھی کہ ایک دفعہ سارے اصحاب الصفہ جو ہیں باہر نکلے, تو بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ, تو انہوں نے کہا یار کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں. تو انہوں نے نا کہا کہ ہم نا ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, تو ایز یوزول دے وڈ گو ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے گا. تو سارے اصحاب الصفہ جن میں ابو ہریرہ بھی تھے وہ بھی چلے گئے وہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بھوک لگی ہے, ساروں نے کہا جی ہاں, کچھ سوچا آپ سے کچھ مل جائے گا کھانے کے لیے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے نا ایک صحابی کو بلایا کہ جی کھجوریں لے کے آؤ جاؤ. کچھ کھجوریں پڑی تھیں آپ کے پاس, تو آپ نے منگوائیں کھجوریں. اب آپ نا سارے جو اصحاب صفہ تھے, سارے صحابہ تھے, کمپینینس, ان کو 2 کھجوریں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 2 کھجوریں کھاؤ, شام تک اب تم نے اس پہ ہی گزارا کرنا. تو سبحان اللہ جب ساروں کو دی تو سیدنا ابو ہریرہ اب سارے کھا رہے ہیں, تو سیدنا ابو ہریرہ کی بات آئی تو فوراً انہوں نے ایک کھجور جو ہے نا پکڑی اور ایک فوراً جیب میں ڈال لی. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ یہ کس کے لیے تو نے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے, وہ گھر میں بھوکی ہے. تو سبحان اللہ جیسے ہی یہ انہوں نے کی نا, تو اللہ کے بہت بڑی بات, سیدنا ابو ہریرہ کا خاص ایک اپنی والدہ کے ساتھ تعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب وہ عالم یہ کہہ رہے تھے کہ میری نظر میں ون آف دا ریزنز جو اللہ تعالیٰ نے, حافظ شریف صاحب مشہور عالم دین ہے, انہوں نے واقعہ سنا ہے, میں نے ان کا ویڈیو کلپ, تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں, میری اسسمنٹ کے مطابق ون آف دا ریزنز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جو مقام حاصل کیا نا, وہ جو ہے مقام جو ہے نا وہ اس کی والدہ کے ساتھ, یعنی والدہ کے ساتھ نیکی کا. اچھا امی ایک اور بڑی نا مجھے بڑی ایک اسٹرائکنگ ایگزامپل ملتی ہے سیرت میں سے, وہ ہے اویس کرنی کی. اویس کرنی طاہا بھائی جو ہے نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے. یعنی یہ وہ بندہ ہے, مطلب میں اپنے آپ سے کبھی پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے پتا جو ہے کون سا علاقہ, یمن کا کوئی علاقہ, میرا خیال ہے قرن کا علاقہ ہے, کوئی علاقہ یمن کا ہے.
میں طاہر بھائی اپنے آپ سے کبھی سوچتا تھا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ یعنی لیٹس اسیوم کہ میں پتہ چلے کہ کسی طریقے سے ٹائم ٹریول ہو رہا ہے، جیسے آج کل بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو ہم نے کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اپنے پاس اس دور میں بلا لیا. لیٹس اسیوم تو فرسٹ عجیب سے خیالات بندے کے آتے ہیں. اگر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول یہاں پہ موجود ہیں، نو میٹر واٹ کہ وہ دنیا کے کس کارنر پہ ہیں، ہاں جی، پوری دنیا میں ہر مسلمان کی کیا خواہش ہوگی؟ واللہ اپنا سب کچھ لگا کے نا بس میں صرف دیکھ لوں، بے شک ملاقات نہ ہو، میں ریالٹی میں دور سے بس دیکھ لوں، ان کی نظر مٹ جائے اور بس دیٹس اٹ. اب سوچیں اویس کرنی جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک نبی موجود ہے، ان کو پتا ہے کہ جی جہاد ہو رہا ہے، ان کو پتا ہے صحابہ کمپینینس ظاہر خبریں ملتی تھیں، یمن کے اہل یمن جو ہے جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار نبی موجود ہیں، جہاد ہو رہا ہے، صحابہ ہے اور وہ مسلمان ہے اور انتہائی نیک آدمی ہیں. امیجن کریں ان کی کیا انسپریشن ہوگی، کیا کتنی وہ ایگر ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. لیکن کس چیز نے ان کو روکا؟ والدہ، صرف اس چیز کے والدہ نے. اینڈ ہی کمپرومائز دیٹ لیول کہ جو ہم کہتے ہیں یار چلو والدہ ہی ہے نا، کمپینین شپ مل جائے گی، وہ ایک اسٹیٹس ہے، کچھ نہیں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گا، کسی اور کو ذمہ دار بنا دیتا ہوں، یار کچھ دیر کے لیے خیال رکھ لے، صرف جاؤں گا ایک دفعہ مل کے آ جاؤں گا. ہی جسٹ لیٹ دس آل گو جسٹ فار دا سیک کہ یار میری والدہ نہیں بیچاری رہ سکتی میرے بغیر. تو ہی ہیڈ تو ایون اگر آپ نیکی کے میگنیٹیوڈ پہ بات کریں تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، کمپینین شپ کا اسٹیٹس وہ ایک میگنیٹیوڈ ایک اوپر لے جاتا ان کو کہ یار نیکی یہ بڑی ہے بجائے یہ کہ. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم مجھے اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا، سیدنا عمر بن خطاب سے کہا تھا تم نے ان سے دعا کروانی، اور ان کی والدہ کا ذکر کیا تھا اللہ کے رسول نے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا کہ میرا بندہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ نا آپ کی یہ باتیں، کئی دفعہ ہمارا دل چاہتا ہے میگنیٹیوڈ بہت انفلوئنس کرتا ہے ہم سب کو، یار یہ والا کام کریں بڑا. اٹس ناٹ اباؤٹ دا میگنیٹیوڈ، اٹس اباؤٹ کہ یار اللہ تعالیٰ کی مجھ سے رائٹ ناؤ کی ایکسپیکٹیشن ہے. ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا مفسر ہو، جو دنیا کے اندر تہلکہ مچا سکتا ہے اپنے علم کے ساتھ، لیکن اس کے اوپر اس کی پرائمری رسپانسبلٹی اپنی والدہ ہوں. اللہ کی ایکسپیکٹیشن یہ میرے بندے ٹھیک ہے تیرے پاس ابیلٹی ہے، تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن تیری پہلی ذمہ داری یہ میں دیکھتا ہوں کہ تو وہ میگنیٹیوڈ اور آؤٹ کمز اور وہ کانسیکوینشلزم کی، اور اس کا کانسیکوینسز بڑے ہیں، اس کے آؤٹ کمز بڑے ہیں، میں اس کو کہ اس ٹائم وہ تو کر رہا ہے جو تیری ذمہ داری جو میں نے تیرے پر ڈالی. تو ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے کہ دے بیکاز آف دیئر سرونگ دیئر پیرنٹس they could not do too much even though they were great legends. ان کو کچھ چیزوں نے روکے رکھا. میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں پتہ نہیں وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے. اچھا جہاں تک ہے نا بزنس کی دنیا، اس میں جو انسرٹینٹی میں انویسٹمنٹ کرنا، ہر جو عقل مند بزنس مین ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ پیسہ لگاتا ہے جس میں ہم جیسے کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا یہاں پہ پروفٹ کیا مل رہا ہے. جی بالکل. جنت انسرٹین ہے نا، انسرٹینٹی ہے نا کیونکہ غائب ہے نا، دیکھا نہیں ہم نے. تو جب دنیا کے معاملے میں جہاں پہ پیسے کے بدلے میں پیسہ ملتا ہے، uncertainty and the risk is the key. تو رحمت اور مودت اور جو ہے نا احسان، why shouldn't it be the key؟ کوشچن سارا یہ ہے. بات یہ ہے کہ انڈیویجولزم، اب دیکھیں ہماری جو پہلے انسان انیٹلی خود غرض ہے، مانتے ہیں ہم، جو جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا خود غرضی سے نکل جاتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں آج کل ہمارا دورہ قرآن چل رہا ہے، تو وہاں پہ ہم نے جب یہ آیات شروع کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ہم نے وہ بھی پھر آیات پڑھی کہ تنذرہم ام لا تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے، یہ سارے کے ساری جو ٹریٹس اللہ پتہ ہے کس کی بتا رہے ہیں، یہ ایک نارسسسٹ کی بتا رہے ہیں. اور جو نارسسسٹ اور متکبر اور جو مغرور ہے نا آدمی، مغرور بھی تو کہتے ہیں نا، مغرور جس کو دھوکہ ملا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور ٹریٹ بھی جو ہے نا اس کو بھی ایسوسیٹ کیا، اور وہ بخل ہے. آپ یہ دیکھیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. بخل، اچھا یہ صرف خرچ کرنا، پہلے تو مجھے یہی سمجھ آتی تھی کتنے بخیل ہو تم، کتنے سٹنجی ہو تم سے خرچہ نہیں ہوتا. مجھے لگا شاید یہ صرف پیسوں سے متعلق ہے. آہستہ سا میں نے دیکھا رویوں کا بخل. پھر جو ہے نا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکفرون، اللہ نے کفر کے سے ایکویٹ کر دیا اس کو. بخل جو ہے یہ در حقیقت خود غرضی کی بیماری ہے. نہ میں اپنا ٹائم کسی کو دے سکتا ہوں، نہ میں اپنی اٹینشن کسی کو دے سکتا ہوں، نہ مجھے جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو میں کسی انسان کی خیر کے لیے بغیر پیسوں کے ریٹرن کے وہ خرچ کرنے پہ تیار ہوں. بخل کافروں کا کام ہے، اور کافر اللہ کی نعمت کو چھپا جاتا ہے جبکہ شاکر اللہ کی نعمت کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ہم یہ کرنے کے ساتھ بزنس کی دنیا کے اندر جو اتنا بڑا ریٹرن ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے ہم اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. جو اپنے کام کو اپنا بیسٹ دینا ہے، اور جو ایک پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے سیلف لیس ایفرٹ کو کرنا ہے. پروفیشنلزم کس چیز کا نام ہے؟ whether you like it or not but do your best. that's what professionalism ہے نا.
کہ آپ نے اس بات کو چھوڑ دینا, اللہ نے اس کو جوڑ دیا اپنے ساتھ, من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور آپ دیکھیے کہ جو خاندانی معاملات ہیں 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت ہے, حدیث میں ایک اور جگہ پہ بھی ہے, اس میں فلیکرم ضیفہ اور اس طرح سے بھی الفاظ ہیں, لیکن قرآن مجید میں 3 جگہ پہ نکاح اور طلاق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مجھے نہیں کہنا میرے شوہر نے یہ کیا تھا, میری بیوی بڑی بری تھی. میں نے تمہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کوئی برا تھا یا اچھا تھا, میں نے تمہیں کہا مجھ پہ ایمان لاتے ہو اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو یا نہیں. شکر الحمدللہ اللہ رب العزت کا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ نے والدین کے ساتھ محبت کو, ان کے ساتھ احسان کو دین کا جز بنا دیا. نہ بنایا ہوتا تو ہم بھی اسی کنفیوژن میں بکھرے رہتے اور اتنی بڑی بلیسنگ سے یا اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے. وہ رب العزت جیسے وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا, اور والدین کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. اور یہ سب چیزوں سے شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی جو ہے نا ڈائریکشنز ہماری صحیح کر دی تھیں. نہیں تو یہ باتیں سمجھ سب کو آتی ہیں, کسی کو ایک آسپیکٹ سمجھ آتا ہے, کسی کو دوسرا آسپیکٹ سمجھ آتا ہے. مسئلہ وہی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے نا اس کو احاطہ کوئی نہیں کر پاتا, اور وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے. میں ویسے آپ کی باتوں سے نا مجھے 2 چیزیں بڑی پسند آئی ہیں. ایک تو انسرٹینٹی والی جگہ پہ انویسٹ کرنا. ایک ہم اکثر سوچتے ہیں دور جاہلیت میں سے نا بہت سارے دوست بزنس میں چلے گئے, پراپرٹی میں XYZ پہ, اور بڑا کما رہے ہیں, اور کبھی کبھی شیطان وسوسہ دے کہ تو جو اتنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے دین پہ, پتہ نہیں جنت ملتی ہے نہیں ملتی, یہ بھی ہے, اللہ کیا پتہ تو نے دنیا بھی چھوڑی, وہ ساری چیزیں چھوڑی, وہ سب کچھ, اور یہاں بھی نہ ملے تو کتنا بڑا لاس ہے. ایک نہیں دیکھا نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیا پتہ اللہ نہ کرے قبول نہ ہو, نیت میں کھوٹ اللہ نہ کرے. تو یہ جو ہے نا ایک بڑی پازیٹیو ریفریمنگ کی ہے ماجی نے کہ انسرٹینٹی ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ ہے, توکل ہے, یا اللہ ہم اپنے وی ہیو پٹ ان آل دی ایگز ان ون باسکٹ, کشتیاں جلا دی ہم نے, آگے تو نے سنبھالنا ہے انشاءاللہ. اور یقین جانے شیخ, اللہ نے دین پہ چلنے میں سے دنیا بھی دی اور انشاءاللہ آخرت کی بھی بڑی اچھی. اور دوسرا جو خرچ کرنے کی بات کی نا, عرب جو نا جو ورڈ ہے نا ہم کہتے ہیں کریم کی مطلب جنرس نہیں ہے. کریم کا مطلب ہے پرفیکٹ. قرآن کریم, کیا قرآن جنرس ہے؟ جبریل کریم, کیا وہ جبریل جنرس ہے؟ تو پرفیکشن آف قرآن, دا پرفیکشن آف جبریل. تو لیکن کریم میں خرچ کرنے کا مطلب کہاں سے آ گئے کہ عرب کہتے ہیں کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے نا, اس کا خرچ کرنا اس کے باقی سارے عیوب پہ چھپا دیتا ہے اور وہ پرفیکٹ بن کے سامنے آ جاتا ہے. جنراسٹی. تو جنراسٹی از سم ٹریٹ, ہیبٹ جو کہ آپ کے باقی جتنے بھی عیوب ہو نا ان کو اس لیے یہ کریم کا ورڈ خرچ کرنے میں استعمال ہوتا ہے, بے غرضی کے ساتھ, سیلفلیسنس. تو اسلام آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل ریلیجن اگر ہمیں خاص سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ اس دور ہے نا بہت زیادہ ہمارے ویژن کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے, اور اس فیملی اسٹرکچر کو, ہمارے تھنکنگ پیٹرنس کو بہت زیادہ نا میں سمجھتا ہوں کہ فاگی کر دیا ہے. اور ہم بھی نا یعنی 2 کشتیوں کے سوار ہیں اس ٹائم پہ, ایک اسلام کی کشتی بھی, اور چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے, اور بخل کی بھی فیلنگ جو ہے نا, کمپیریزن, انسٹاگرام, ہر چیز, یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. آخری کچھ نصیحتیں اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہو جائیں, یعنی اس حوالے سے اسپیشلی جینڈر رولز کے حوالے سے, کہ مردوں کو کیا کام ادا کرنا چاہیے اور خواتین کو کیا کام کرنا چاہیے فیملی کو برقرار رکھنے کے لیے. بیکاز آئی سی لاٹ آف ڈائیورسز ہیپننگ ٹوڈے, اور مجھے بڑا ایک دکھ ہے کہ مسلمان معاشرے میں بھی اتنی ڈائیورس ریٹس کہ کورٹ بھرے ہوئے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور پھر جو خاتون کو ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے اس کو دوبارہ سے سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ اکیلے ایک لائف, یعنی شی وانٹس ٹو گیٹ میرڈ بٹ لوگ ایک ہندوانہ کلچر کی وجہ سے نہ وہ, اور شی مجبوراً پھر اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی نصیحت کریں انشاءاللہ. آپ کی بات سنتے سنتے ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, بینگ اے ویمن, اور جو ہمارے اس وقت فیمیل ویورز ہیں, میں ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا بھی چاہوں گی, کسی حد تک اس کا جواب دوں گی بھی, اور کسی حد تک میری ریکویسٹ ہوگی کہ کامنٹس سیکشن میں جو ہے نا آپ بتائیں وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس. ایک کوشچن ہے, کین یو ہیو اٹ آل. ہماری آج کی جو پروگریسو ویمن ہے, ابھی ہم نے دونوں تھاٹس کا جو ہے نا کمپینین کیا ہے نا, کمپیریزن کیا ہے. ایک کیپٹلسٹک ہے جو مٹیریلسٹک ہے, اور ایک رحمہ بیسڈ ہے, انویسٹنگ انٹو انسرٹینٹی. اچھا, سوال یہ ہے کہ مغرب کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے جو ڈسٹارٹیڈ آئیڈیالوجی ہے وہ جو ونڈر ویمن دکھاتی ہے, ونڈر ویمن جو ہے نا
वो कैपिटलिज्म का जो है ना वो मॉडल, वो वर्जन ऑफ विमेन है जो वो चाहता है मार्केट में फ्लोट करना, और वो चाहता है कि उस स्टैंडर्ड को अपनाया जाए। और इसके मुकाबले में जो है ना एक वो है कि एक औरत घर तक महदूद कर दिया जाए, उसका मर्दों की दुनिया से राब्ता ही क्या, रास्ता ही क्या। तो दोबारा मैं एक सवाल करूँगी, एक पढ़ी लिखी औरत, चलिए करियर ओरिएंटेड भी कह लें, इन अ गुड वे, आई एम नॉट टेकिंग दिस इन टू नेगेटिव वे, कैन यू हैव इट ऑल? आपका क्या ख्याल है कि ख़वातीन दोनों फुलफिलमेंट्स ले सकती हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी? दैट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, नॉट ओनली फॉर विमेन बट फॉर द मैन एज वेल। चलिए मगर आप बताएं, जो भी आपके जहन में एक मॉडल है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन देना होता है ना। भाई आप आइडिया तफद्दल, बिस्मिल्लाह। मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली दे कैन, आई थिंक यू कैन। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को बहुत डाइवर्स बनाया, और आपको पता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ना, उसकी जो स्पेशलिटी है, जो डिस्टिंग्विश क्वालिटी है, वो जुगाड़ लगाना है। ये किसी और स्पीसी में ये चीज़ नहीं है। जुगाड़ लगाना क्या होता है? तुक्का ऐसा मारना जो चल जाए, ऐसा ही होता है ना। यानी इसका मतलब है कि ह्यूमन जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो दी हुई है ना एबिलिटी, ये एक सेट जो कोर्स होता है उसको कई दफ़ा बदल के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ टोटली डिफरेंट चीज़ ले आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बात ये बताऊं कि एक वो बंदा जो रैट रेसर है, जो फ्लोज के साथ जाने का आदी है, जिसको अपनी कभी फ्री थिंकिंग की मौका ही नहीं मिला, उसके लिए तो मुगैरा की बात बिल्कुल दुरुस्त है, दे कैन नॉट। लेकिन जो अबव होते हैं देन द स्टैंडर्ड्स, या जो लार्जर देन लाइफ होती हैं, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल फरमाया, जिनका नाम अल्लाह ने कामिल किया, जिन ख़वातीन को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल ख़वातीन में से देखा, आप वो देखें कि उन्होंने इन मिथ्स को भी तोड़ा था, उन्होंने वो जो उनकी जो करंट और सपोजिड बाउंड्रीज थी उनको भी क्रॉस किया था, और उन्होंने वो वाला स्टैंडर्ड दिखाया था जो कि मर्दों के स्टैंडर्ड को मैच करता था। किन चीज़ों के अंदर? उन चीज़ों के लिए जो वाकई ह्यूमन इंसानी शर्फ है, उसके अंदर उन्होंने वो वाला सारा स्टैंडर्ड दिखाया था। तो मैं ये समझती हूँ कि इफ़ यू कैन हैव अ गुड डिसिप्लिन एंड यू हैव अ फुल कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग एज वेल एज ऑन योर एक्शंस, और यू हैव अ गुड क्लियर डिसीजन मेकिंग, ये तो खैर कभी नहीं होगा कि यू कैन नॉट स्टैंडर्ड्स को आप तो हर दोनों में तो नहीं मार्क करेंगे, आपको एक न एक चीज़ को तो प्रायोरिटाइज करना ही होगा, लेकिन स्टिल you can just touch the thresholds in so many ways with discipline, with the hard work, but one thing is there, you have to go say goodbye। आपका जो comfort zone है उससे निकलना पड़ेगा, और जब भी आपने कोई नया तजर्बा करना होता है तो you have to be ready for double a walk। मसला सारा ये, हम कहते हैं कि मैं काम कर रही हूँ, इसके इंसेंटिव में मुझे ये भी साथ मिले ना, हालांकि इंसान को मिलता वही जिसके लिए इंसान कोशिश करता है। जो चाहता है मुझे डबल रिवॉर्ड मिले, उसको डबल वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही बिल्कुल। मैं इसमें जो आपको ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ आप दोनों को, और मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये अगर हम पिक्चर डिस्प्ले भी कर दें, एंड आई थिंक दिस इज़ द क्रक्स ऑफ टुडे। इधर देखें, वुड यू गिव अप दिस फॉर दिस? ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये ऑफिशियल ऐड है, ये मतलब ये इट्स नॉट अ स्टोरी मेड अप, ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन को जो है ना प्रमोट किया जा रहा है। और माजी ये देखिएगा, दिस एक्चुअल में ऑफिशियल ये NHS का ऊपर लगा हुआ है वो, ये आप क्या ये सब चीजें छोड़ देंगे? ये लिपस्टिक किस में आ रही है? ये दरमियान में आ रही है? नहीं ऊपर ही ना। 10 अच्छा, ये दोनों इकट्ठे हैं, और शू है, ब्लैक शू और लिपस्टिक। हाँ, क्या आप, और जो पैसिफायर है वो नीचे, आप इन दोनों को छोड़ेंगे पैसिफायर के लिए, बच्चे के लिए? अच्छा, ये भी तो देखें आप, देखें इन्होंने असल तस्वुर को पीछे छुपा दिया है। एक्वायरिंग या प्रेफरिंग चूसनी और दी पैसिफायर डज नॉट मीन कि यू गिव अप ऑन योर ऑनर। यानी पैसिफायर से मुराद माजी सिर्फ ये कि ऑनर की डेफिनेशन है ना, कॉन्ट्रासेप्शन का ये ऐड है। कॉन्ट्रासेप्शन को प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप चाहती हैं कि ये आप लाइफ रिटेन कर सकें, जिसमें जूता, जिसमें लिपस्टिक, जिसमें फैशन, जिसमें ग्लैमर ग्लिटर है, अगर आप चाहती हैं कि आप इसको रिटेन करें तो आपको ये जो पैसिफायर काका जो है, बच्चे अपनी जिंदगी से उनको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करके उनको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। से पूछ लेते हैं, what do they think? So NHS, दिस इज द नेशनल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, यानी ये बाकायदा ऑफिशियल ऐड है, और इसके पीछे पूरी डिटेल्स भी लिखी हैं कि आप इन इमरजेंसी सर्विसेज को किस तरह यूज कर सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यू कैन फ्री ऑफ ये सर्विसेज आपको। वैसे चलते चलते इसकी भी बात हो जाए तो कि वो मगरिब जो ये वाले ऐड भी दे रहा है, और जिसने औरत को घर से भी निकाला है, इस वक्त उस मगरिब को तो अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि बर्थ रेट इतना बुरी तरह से गिर चुका है
کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. رشیا جیسے ملک میں اور جو ہے کوریا میں اور جاپان میں، جرمنی میں، سویڈن میں اتنی زیادہ جو برتھ ریٹ جرمنی میں اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ونڈر ویمن کے اوپر اب فلمیں بنانی شاید میرا خیال ہے وہ بند کر دیں گے. اب وہ فلمیں بنانا چاہ رہے ہیں سافٹ گرل کے امیج کے اوپر. یہ ایک سویڈن میں ایک نیا آئیڈیا فلوٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں کہ خواتین نوکریاں چھوڑیں، گھر جا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے، فی الحال تو ان کو وہ دے رہے ہیں، آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اف یو اسٹے ہوم بینیفٹس ملیں گے آپ کو. بچے پیدا کریں، گھر بنائیں، فیملی میکنگ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈس یا آپ کے جو ہے میل پارٹنرز ہیں وہ جائیں باہر کا کام کریں، لا کے آپ کو پیسے دیں. جسٹ لیو لائک اے کوئین اینڈ اور دی پرنسس. تو یہ تو ان کی بایولوجیکل نیڈ ہے نا، بایولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے. ابھی بھی وہی بات ہے، جو ہدایت اللہ کی ہدایت کے بغیر ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے. اس کے اندر وہ ہسبینڈ کے بجائے پارٹنرز کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر وہ اور طرح کی لین اور دین کی بات کرتے ہیں اور اس کو فینٹیسائز اور وے میں کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. کون سی حقیقت کو انہوں نے دیکھنا ہے؟ مسئلہ ہے جس وقت حقیقت نے پوری طرح ننگا ہونا ہے نا، اس وقت پھر ان چیزوں کا فائدہ نہیں رہ جائے گا. معاملات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے، وقضی الامر، پھر واپسی کی رستہ نہیں ہوگا، پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو سوال سارا ایک عقل مند خاتون سے یہ ہے کہ اپنی لائف چوائسیز کو عقل مندی کے ساتھ کریں. یہ جو ہے نا آپ کا جو کریئر کا جو اسپاٹ ہے، یہ نہ تو ہمیشہ رہنا اور نہ ہی اس نے ہمیشہ آپ کی نیڈس کو فلفل کرتے رہنا ہے. آپ کو اپنی گیم کو بڑی دھیان سے پلے کرنا ہے. اف یو آر ایجوکیٹڈ انف اینڈ یو ہیو اے ڈیسائڈنگ پاور، تو یو نیڈ ٹو میک دی ڈیسیژنس وائزلی. ان ڈیسیژنس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کو حاصل کرتے کرتے دوسرا بالکل نیچے جائے. یعنی ہم کسی کا کیریئر کو، خواتین کو، اس کو ٹریولائز بھی نہیں کر رہے، اس کو ویلیفائی بھی نہیں کر رہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ ہر حالت میں ایک پرابلم ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میک یور ڈیسیژنس وائزلی. یعنی جب آپ کیریئر کو فوکس کرو گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ چیزوں کو کمپرومائز کر، جیسے انہوں نے بھی کہہ دیا، جب آپ کیریئر کے پیچھے جاؤ گے تو ایک پاسبلٹی کیا کہ آپ کو پیسیفائرز اپنے بچوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے. سو آر یو ریڈی ٹو ٹیک دیٹ چوائس کہ آپ وہ ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہو؟ سو اگر آپ سمجھتے ہو کہ دس از امپورٹنٹ فار می، دین وی ہیو آل ڈسکس ان دا بگننگ کہ وہ جو سارے اولڈ ایج ہومز میں اور خواتین کا جو لیونگ الون، اور جب تک ان کی باڈی ان کے کیڈاورس سے اللہ معاف کرے وہ اسمیل یا سینٹ نہیں آنا شروع ہو جاتی، تب تک پتہ نہیں چلتا وہ مر گئی ہے خاتون. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ایک واقعات ہوئے، اللہ معاف کرے. میں اگین اس کو اس کانٹیکس میں نہیں لے کے جان چاہ رہا، بٹ دیٹ از اے میزری، دیٹ از اے اللہ معاف کرے ہماری سوسائٹی کی جو ہے نا وہ ایک بہت ایک کری پکچر ہے انفارچونیٹلی. So, but that's the only thing that we need to do, okay, make our choices wisely and make the decision آپ کی چادر اور چار دیواری جو ہے نا، اگر آپ اس کا سب سے پہلے پرائرٹی کو پرائرٹی پہ رکھیں، اپنی چادر کو اور چار دیواری کو پہلے اگر آپ سنبھال دیتے ہیں. عصمت ایک عورت کا آنر ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے، عورت کا بھی ہوتا ہے. حجاب آپ کا ایک ذاتی ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اس کو ننگا کیا جاتا ہے. عصمت ایک عورت کا آنر ہے، اللہ تعالیٰ کی obligation ہے. ایک خاتون جو ہے وہ حجاب اور شرم اور حیا جو ہے وہ اپنے رب کی خاطر اختیار کرتی ہے. یہ اس کی پہلی ریڈ لائن ہے. اس کے بعد اس کی فیملی آ جاتی ہے. مرد فیملی کے بغیر بہت محروم ہوگا، لازماً ہوگا، کیونکہ اگر عورت ناکام ہوگی تو مرد بھی ناکام ہوگا ہی ہوگا. مرد اور عورت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم کسی کو الگ نہیں کر رہے. لیکن میرا خیال ہے جو عورت کی تکلیف ہے، یہ جو عورت کی محرومی ہے، وہ مرد سے شاید بہت زیادہ ہوگی. اور دیکھیں اس میں نا ایک چیز ہے کہ ویسٹ نے نا گھر کے اندر کے کاموں کو ٹریولائز کیا ہے، اس کو مرد کے لیے بھی اور خاتون کے لیے بھی. اور جو گھر کے باہر کے کام ہے ان کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا اور سیلیبریٹ کیا ہے، کیونکہ وہ کیپٹلسٹک ہے کہ جو باہر جا کے مال کما کے لائے گا اصل کام وہ ہے. اب جیسے دیکھیں نا، مرد کا کام پہلا کام چلے کمانا ہے، لیکن سب سے عظیم اور سب سے بڑا کام کمانا نہیں ہے. گھر میں فوکس کرنا، اپنے گھر میں انویسٹ کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، وائف کو سینس آف سیکیورٹی اور سینس آف سیلف رسپیکٹ پرووائڈ کرنا. تو قوام کا کام وہ گرتے ہوئے تھامنے کا نام ہے اور حکم چلانے کا نام صرف نہیں ہے. تو گھر پہ آئی تھنک مرد کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ آپ کی جو عظیم رسپانسبلٹی ہے وہ گھر کے اندر کام کرنے کی ہے. اور خاتون کو بھی جاننا چاہیے کہ دیکھیں پورا سارا مدعا کیا ہے، پوری سوسائٹی کیا ہے، گھر ہے نا. یہ بیسک سوشل فیبرک ہے، یونٹ ہے سوسائٹی کا. جب گھر کمپرومائز ہوگا
بہت سارے چینلز دیکھ لیں آپ, میں نام نہیں بتانا چاہتا بیکاز میں کچھ ایسا کانٹینٹ بھی ہے جس میں اللہ معاف کرے وہ ایسا کانٹینٹ ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ شر اس لیے ہے کہ جب گھر ٹوٹتا ہے, ایسی اولاد پروڈیوس ہوتی ہے اور نکلتی ہے, تو ہم پاکستانی جو ہے نا, یا جو سب کانٹیننٹ ہے, جو کانسیپٹ اور فلاسفی ویسٹ میں مر چکی ہوتی ہے نا, اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی جو obsolete ہو جاتی ہے. ایون ٹیکنالوجی بھی, جو بینکنگ سسٹم, جو آن لائن بینکنگ 10-15 سال پہلے آتی وہ ابھی ہے, اور جو آن لائن پیمنٹس وہاں تھیں وہ ہم ابھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, ٹیپ اینڈ پے والی. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا اسکیچرز کے جو ہے نا, جو ایکسپائرڈ جوتے ہیں نا, وہ یہاں پہ بڑے مہنگے بک رہے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے یار, یہ کیا ہے, 100% ایسا ہوتا ہے. جو وہاں کے کپڑے 2-3 سال زارا کے, XYZ کے, H&M کے, وہ پاکستان آ جاتے ہیں یا ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں. تو ہم نا اسکیونجرز ہیں, انٹلیکچوئلز نہیں ہیں انفارچونیٹلی, جو کہ ان کی اس پہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی ہیو آور اون, ہمارا جو آخرہ فوکس اور ڈیوائن لا ہے, دیٹس مور دین انف فار اس. جو اسلام نے ہمیں کہا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کا کوئی آرڈر آ جائے نا, تو پھر دل میں کجی نہیں ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اسی میں خیر و برکتیں ہی ہیں. بارک اللہ. میں ایک آخری چیز بس ذکر کر کے بات مکمل کرتے ہیں. CS لیوس کی ایک بڑی ہی از اے ویری پرومیننٹ آتھر ایز ویل, تو بہت سی اس کی اچھی کتابیں ہیں. تو ایک اس کی نا ایک ٹرم یوز کرتا ہے ماجد سے, جو کہتا ہے وہ کرونولوجیکل سنوبری. کرونولوجیکل سنوبری کا جو آئیڈیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو کرنٹ چیزیں ہیں نا, جو بھی کرنٹ آپ کو ان آرڈر ٹو بیکم پولیٹیکلی کریکٹ, یا جو بھی آئیڈیاز آپ کو پیش کیے جاتے ہیں, پریزنٹ کیے جاتے ہیں, جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو, اور وداؤٹ کرٹیسائزنگ, یعنی انکریٹیکل ایکسیپٹنس آف دی انٹلیکچوئل کلائمیٹ آف آر اون ایج. جو بھی ٹرینڈز ہیں, جو فیڈز اینڈ فیشنز ہیں نا, بس آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو انکریٹیکلی, اور آپ کہتے ہو دس از دا نیڈ آف دا ٹائم اینڈ آور. اور اس کے بعد جو آپ کے پاس کی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ ان کو جو ہے نا ٹریولائز کرتے ہو اور ویلیفائی کرتے ہو, یار وی ہیو مووڈ فرام دس اینڈ دس از بیڈ ناؤ, فائنلی وی آر اوور ود اٹ, ریگارڈلیس آف ہو سکتا ہے وہ چیزیں آپ سے بہت زیادہ بہتر ہوں پاس کی. یہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو اسے کہتے ہیں کرونولوجیکل سنوبری. وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں, میں بڑی زبردست. 2016 کے اندر ایک ایکسٹریکٹ آیا تھا 1950s کے, ایک ہوم اکنامکس ایک بک تھی, اس کے اندر نا ایک بک کے اندر ایک ایکسٹریکٹ تھا جس میں لکھا ہوا تھا ٹپس ٹو لک آفٹر یور ہسبینڈ. ٹھیک ہے نا, ٹپس ٹو لک آفٹر یور ہسبینڈ. ٹھیک ہے, کہ یعنی ٹپس اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کی خدمت وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا ٹپس ہیں. تو یہ 1950s کے اندر ایک بک تھی ہوم اکنامکس کی, اس کے اندر یہ چیپٹر موجود تھا. تو یہ 2016 کے اندر نا بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا, بہت زیادہ وائرل ہوا کہ یہ دیکھو کیا چیزیں ہم کرتے تھے, شکر ہم اس سے باہر نکلیں. کہ یار یہ کیا بات ہے, ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے, ٹپس ٹو لک, یعنی کتنا جو ہے نا یہ شوونسٹک اور کتنا یہ پیٹریارکل اور یہ ساری چیزیں. اچھا, اس کے بعد اس نے کہا کہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ایک اور چیز آئی جس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور ساروں نے اس کو جسے کہتے ہیں نا ایکسیپٹ کیا, جیسے میں نے کہا نا کہ انکریٹیکلی ایکسیپٹ کر دیا, بیکاز دیٹ از. اور وہ کیا تھا کہ ایک میگزین تھا, اسمال کاسموپولیٹن ایک میگزین تھا, اس کے اندر ایک آرٹیکل تھا یا ایک پیس تھا جس کا نام تھا 30 ways to please a man. یعنی 30 ways to please a man جو ہے وہ اس کے 12 تھے, اس کے 30 اس کے 12 تھے. اس کے تو ٹپس ٹو چلے ٹپس ٹو لک آفٹر یور ہسبینڈ, اس کو پرابلمٹائز کیا گیا, اس کو ویلیفائی کیا گیا, یار کتنی بڑی بات, کتنی نیگیٹو بات ہے جی, اور شکر ہم باہر نکل گئے. لیکن ایک اور میگزین کے اندر 30 ways to please a man, not a husband, man please کا ورڈ یوز کیا, اور please کا man, اور نیگیٹو ٹرم میں اللہ معاف کرے, اور اس چیز کو باقاعدہ, اور اس طریقے سے 20 ways to turn on your man, اللہ معاف کرے. یعنی یہ باقاعدہ ٹائٹلز ہیں جو اس نے دیے. تو اس نے کہا کہ یار یہ دیکھیں کہ ایک عورت کو آپ نے کس طریقے سے آبجیکٹیفائی کر کے ریڈیوس کر دیا کہ اس کا سول لیونگ پرپس کیا ہے, ٹو سیٹسفائی اے مین, اور وہ بھی فزیکلی. لیکن ہسبینڈ جو اس کا پورا خیال رکھے گا, جو اس کو ایک آنر دے گا, وہ جو آنر کی ہم نے بات کی, جو اس کے لیے نہیں, وہاں پہ اگر آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں, ٹو لک آفٹر, اس کا اگر آپ خیال رکھ رہے ہیں, اگر آپ اس کو خیال رکھ رہے ہیں تو یہ پرابلمٹک ہے. لیکن اگر آپ ایسے رینڈم بندے کو پلیز کر رہے ہیں, دیٹس گڈ, دیٹس فائن, دیٹ ورکس, اللہ معاف کرے. تو یہ ایک کرونولوجیکل سنوبری سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ سارے اپلائز ٹو آل آف دی تھنگز دیٹ وی سیڈ. شیخ واللہ ویسٹ نے نا دیکھیں جو کانسیپٹس دیے ہیں نا اپنی انٹلیکچوئل جمناسٹکس کے تھرو, دیکھیں جیسے جینڈر کی بات ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ کا جینڈر, آپ کے جینیٹیلیاز اور آپ کی سیکشل روٹیشن, یہ 3 الگ چیزیں ہیں. ایسے ہی اسلام کہتا ہے ایک ہی ہے. ایسے ہی آپ کے جینیٹیلیاز ول ڈیفائن یور جینڈر اینڈ سیکشل روٹیشن, رائٹ. اس طرح سے فیملی کو بھی نا انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایسے ہی کہ آپ کی فیملی, آپ کی ریپروڈکشن اور آپ کے سیکشل ریلیشنز, یہ تینوں الگ چیزیں ہیں. ویسٹ کہتا ہے, اسلام کہتے ہیں نہیں, یہ تینوں ایک چیز ہیں. آپ کی ریپروڈکشن, آپ کی فیملی اور آپ کے سیکشل ریلیشنز ایک ہی چیز ہے, اور ایک ہی سورس سے آئیں گے, ایک ہی سورس سے آئیں گے, اور ایک ہی بندے سے. بٹ ویسٹ نے جو اس کو سیپریٹ کیا نا, تو اس لیے دے ہیو, ان کی فیملیز
جسے آپ نے ذکر کیا کہ ابھی تو لڑکے کرائے پہ ملتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ معاف کرے, اور وہ صرف کہتا ہے کہ دے گیو بیبیز ٹو ڈفرنٹ رینڈم وومن. اور میں ایک لڑکے بندے کا انٹرویو سنا تھا, کہتا دس از دی بیسٹ جاب ان دی ورلڈ, آئی گیٹ پیڈ فار اٹ. اللہ معاف کرے وہ ساری معاملات, ٹھیک ہے. تو ریپروڈکشن کسی سے ہو رہی ہے, آپ کی فیملی کوئی اور ہے, چاہے وہ سیم مطلب کچھ بھی ہو فیملی کو, اور آپ کے سیکشل ریلیشنز کسی اور سے ہیں, بوائے فرینڈ اور ہے یعنی, لیکن ہسبینڈ اور ہے, بوائے فرینڈ اور ہے, بچے کسی اور سے ہو رہے ہیں, وہ اسپرم بینک سے لے رہے ہیں, اسپرم بینک سے لے رہے ہیں وہاں سے, اور اس کو بلکہ مدر وہ اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیا, وہ اس بچے کی بریڈنگ جو ہے قسم کی, ایک بچے کی وہ جو نرچرنگ ہے وہ ساری کسی اور ووم میں ہو رہی ہے. بالکل, یعنی ہر چیز کو انہوں نے جو ہے فیملی اسٹرکچر ہے ان کا, اور ہم جو ہے نا خواب دیکھتے ہیں کاش. اچھا میں ایک آخری بات بتاؤں, ایک کتاب تھی میں پچھلے دنوں پڑھی ہے, بہت انٹلیکچوئل آدمی کی, مجھے نام بھول گیا, سوری, آج کل مجھے بڑی نسیان ہو جاتا ہے. تو اس کتاب کے اندر سبحان اللہ ایک خاتون نے لکھی تھی کتاب, اور اس کی سائنٹیفک اسٹڈی ہے, بڑی فلسافیکل اور سائنٹیفک اسٹڈی ہے. تو اس نے بیسکلی یہ پروو کیا ہے کہ ماں جی فیملی سسٹم اینڈ ریلیجیوسٹی آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. اس نے کہا جن معاشرے کے فیملی سسٹم اور ریلیجیوسٹی آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. جن معاشرے کے اندر ریلیجن اسٹرانگ ہوتے ہیں وہاں پہ فیملی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور جہاں پہ فیملی اسٹرانگ ہوتی ہے وہاں پہ ریلیجن اسٹرانگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ باقاعدہ ایک نان مسلم ایک کرسچن آتھر ہے, غالباً شی از اے کرسچن, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, آئی تھنک شی از اے کرسچن بائی دی وے. تو اس کی بڑی اکیڈیمک بک ہے. سو دیٹ از ایکچولی دی بک دیٹ ایکچولی یعنی دس از ایکچولی دی تھنگ دیٹ وی آر ایکچولی اگنورنگ, کہ اگر آپ ریلیجیوسٹی کو کلیم کر رہے ہو نا تو یار فیملی سسٹم سے آپ بھاگ نہیں سکتے, اور اگر آپ فیملی سسٹم میں رہنا چاہتا ہو نا تو آپ کو بائی پروڈکٹ کے طور پہ ریلیجن کو بھی ریلیجس ہونا پڑے گا. اچھا اسی کا میں آپ کو ڈارک سائڈ بھی بتاؤں. آپ کو پتہ ہے آج کل توہین رسالت ایشو بہت کھڑا ہوا ہے, جس میں 400 کے قریب جو ہے نا وہ کیسز ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اوپر وہ کمیشن بنانے کا مطالبے ہو رہے ہیں اور ایٹسیٹرا. تھے تو یہ بڑھتے ہیں ہزاروں کے اعتبار سے, لیکن جن کے اوپر مقدمے کیے گئے ہیں وہ تقریباً اتنے لوگ ہیں, اور پھر بہت وہ سیکولر حضرات کی بہت اپروور ہے ایٹسیٹرا. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ جو 400 کے قریب لوگ ہیں نا, ان کی گندگی کے بارے میں نو ون کین ایون تھنک اباؤٹ. اتنی زیادہ وہ فلدی اور اتنی زیادہ وہ جو ہے نا ان ہیومن میں کہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے ریلیجن کی توہین کی ہے. اچھا اس کے بارے میں ہوا یہ کہ میں ایک سیمینار میں گئی تو وہاں پہ کویسچن ریز کیا گیا کہ یہ سب لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے. بات تو اس پر آ رہی تھی نا, وہ کون سی ڈسٹارٹیڈ سائیکالوجی ہے کہ ایک بندہ جو ہے رسول کی اور اس کی جو ہے نا قرآن مجید کی اور اللہ رب العزت کی اس طرح سے اتنی زیادہ توہین کرے تو کیسے. تو آپ کو میں بڑی عجیب بات بتاؤں, 93% of them were porn addicts. اچھا ٹھہری مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. somebody said it اور میرے دماغ میں بلب ایک دم جل اٹھا, اور میں نے کہا الحیا والایمان اکٹھے ہیں, حیا جاتی ہے تو ایمان جاتا ہے, ایمان جاتا ہے تو حیا جاتی ہے. میں نے کہا اللہ تو نے اتنی صحیح بات کی تھی. اس کی وجہ جب آپ اپنی عصمت پر اور اپنی جو ہے نا اس کے اوپر کمپرومائز کر لے تو پھر آپ دنیا کی ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہو. اضافہ تک الحیا ففعل ما شئت. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی عصمت کردار کو فار سیل کر دیا اور یہ اپنے نفس کے سپرد کر دیا تو پھر آپ کا ایمان بھی نفس کے سپرد ہے. یہ آپ پتہ ہے کہ اس کا کیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بڑا اندازہ نا. جی یہ سمپل وہ قرآن کے اوپر جو ہے نا وہ جو سارے معاملات کیے جاتے ہیں وہ میں ڈیٹیل نہیں, اللہ معاف کرے, یعنی وہ یہ نارمل بے حرمتی نہیں, یہ وہ ایکسٹریم یعنی وہ پورن ایڈکشن جو مینٹلی سک ہے, سکنس کے اندر جو سیکشوئل کردار پرورژن ہے کی ایکسٹریم فارم ہے کہ یو گیٹ ٹو گیٹ دا پلیزر انفارچونیٹلی بائی ڈیسیکریٹنگ دا ریلیجیس ٹیکسٹ, بائی ڈیسیکریٹنگ دا ریلیجیس پرسنالٹیز اینڈ دا ریلیجیس جو ہے نا وہ اللہ کے شاعر ہیں نا, شاعر اللہ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لیکن why does it have such a close relationship جی ایمان کے ساتھ. اصل میں جب شیطان حاوی آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کی فاحشہ کے ساتھ. جیفری ایپسٹین نے کیوں کعبہ کا وہ منگوایا. اچھا اس میں یہ تھوڑی کنٹروورشل بات ہے, یہ پروون نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک تھیوری تو ہے نا, اور یہ دیکھیں انسان کے جو ڈوپامین سینٹرز ہیں نا, آپ سیم ایکٹ کرتے ہو تو آپ کو وہ پھر سیم ڈوپامین ریلیز بھی نہیں ہوتا. یو وانٹ اے ڈفرنٹ, آپ سیم جینڈر تھا سوری ڈفرنٹ اپوزٹ جینڈر تھا, پھر سیم جینڈر پہ آتے ہو, پھر آپ زوفیلیا پہ آتے ہو اینیملز کے ساتھ, اور پھر ناؤز باللہ آپ سیکرٹ. شیخ واللہ میں آپ کو بتاؤں اتنی بات کرنے والے بھی ہے نہیں, یہ مکہ میں بھی نا شیخ طواف کے دوران بھی لوگ یعنی بہت سارے یعنی ہراسمنٹ والے کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہراسمنٹ ابھی کہیں اور نہیں مل رہی, یعنی اس لیول آف جو ہے نا وہ پریشر نہیں ملتا طواف کے دوران, بیکاز دیٹ از ویری اپرچونٹی فار دیم, اللہ فار دیم. مطلب اس حد تک جو ہے نا انسان گر جاتا ہے. مسئلہ تو شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں, اللہ رب العزت بھی اس کو سمجھتے ہیں. پرابلم ساری یہ جب آپ اس کو نارملائز کر کے ایکسیپٹ کرا رہے ہوتے, جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا مدرہڈ کو اور جو حیا کو جو ویلیفائی کیا جا رہا ہے.
प्रॉब्लम सारी वहाँ पे आती है और हमें भी प्रॉब्लम उस जगह पे क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये एक एक्चुअल सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम की. जी मदरहुड, फैमिलीज, शादियाँ, ठीक है ना, हया, ठीक है ना, बॉन्ड, सोसाइटी की, यानी ये चीज़ें वो हैं जो इन चीज़ों को अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म में सॉल्व करती हैं. प्रॉब्लम ये कि उनको भी एक किस्म का डेस्क्रेट किया. और अगर ये काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, खवातीन जो ओनली फैंस का कॉन्सेप्ट है वेस्ट में उस तरफ जाएंगी. असल में जब माल रब बन जाता है ना, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहु हवा, तो बस हवा को इलाह बना लिया ना. और माल एक बहुत बड़ा रब है आजकल के दौर में, ख्वाहिशात बहुत रब है सब. और इसका विक्टिम जो है ना कमजोर तबका होगा जो फिजिकली वीक खवातीन होती हैं और बच्चे होंगे. सबसे पहले खवातीन और उसके बाद बच्चे. बस अल्लाह ताला में समझ. और आप देखें एप्सिन फाइल्स में भी बेसिकली खवातीन जो छोटी उम्रों की थी और बच्चों को जो है निशाना बनाया गया. दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद ने अपनी गंदगी निकाली कहाँ पे, उस मखलूक को जो है निशान विक्टिम बना के जो सबसे ज्यादा मासूम. और फिर और भी उनके सर्वाइवर्स की आप कहानियां सुने या उनके जो इंटरव्यूज देखें, मैं कहती हूँ रोंगटे खड़े होते हैं. मैं ना ये जो एप्स्टीन वाला केस है ना, इसमें फ़िरऔन और क़ारून और हामान नजर आते हैं. एग्जैक्टली. कौन क़ारून थे जो फाइनेंशियल सपोर्टर्स थे, कौन फ़िरऔन थे बच्चों को कत्ल करना, सॉरी बच्चियों को जिंदा करना. ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो ये कि खातून को वहाँ डाल दिया जाए जो उनका जो काम नहीं है उनका, और मर्दों को फेमिनिन बनाया जाए और फेमिनिटी को मैस्कुलिन बनाया जाए. और यही हो रहा है ब्रो, मर्द आर बिकमिंग मोर फेमिनिन और इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जितना मर्द नर्डी सा होगा, जितना मासूम सा होगा, क्वालिटीज को बिल्ड करना चाहिए वो कह रहा है. और वुमेन आर बिकमिंग मैस्कुलिन अनफॉर्चुनेटली. तो यानी शफल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल चेंज है. लेकिन असल एजेंडा ये है कि इतनी सिचुएशन को मर्की कर दिया जाए कि उर्वतुल वुस्का पता ही ना लगे. और उर्वतुल वुस्का जो है ना उसके साथ लन फिसाम लहा है, जबकि इसके साथ जो है ना पूरी एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन जो है ना वो अटैच्ड है. वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतखत्तफुहु अत्तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मिन मकानिन सहीक. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह ताला कबूल फरमाए. जज़ाकल्लाह खैर. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.